اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جو دنیا کو دکھاتا ہے کہ اللہ اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کیسے فرماتا ہے۔ یہ وہی سال تھا جسے عام الفیل کہا جاتا ہے، اور اسی سال سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی۔ یمن کا حاکم ابرہہ الاشرم ایک متکبر اور سیاسی حسد سے بھرا ہوا شخص، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ عرب کے لوگ ہر سال کعبہ کی طرف کیوں جاتے ہیں، کیوں نہ وہ صنع میں ایک ایسا بڑا گرجا گھر بنوائے کہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر وہیں آئیں۔ یوں اس نے کلیس نام کا بلند و بالا گرجا گھر بنوایا اور عرب لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ اب تم لوگ یہاں پہ آؤ گے، کعبے کی طرف نہیں جاؤ گے۔ لیکن عرب والوں نے اس کی جبری چال قبول نہ کی۔ ایک شخص نے کلیس کی توہین کر دی اور ابرہہ آگ ببولا ہو اٹھا۔ وہ دہاڑا، اب میں کعبے کو ڈھا دوں گا تاکہ دنیا میرے گرجے گھر کی طرف جھکے۔ یہیں سے اس کی بربادی کی داستان شروع ہوئی۔ ابرہہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، ہاتھی بھی ساتھ لیے، اور ان میں سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود۔ فوج کعبہ کی طرف روانہ ہوئی اور راستے میں آنے والے قبیلے اس بھاری فوج کے سامنے ٹک نہ سکے۔ جب ابرہہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے قریش کے بہت سے اونٹ قبضے میں لے لیے۔ ان میں سے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے اور ابرہہ نے سمجھا کہ وہ کعبہ کی حفاظت کی بات کریں گے، لیکن انہوں نے صرف اپنے اونٹ واپس مانگے۔ ابرہہ حیران ہو کر بولا، میں کعبے کو ڈھانے آیا ہوں اور تم اونٹ کی فکر کرتے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں ان کی فکر کرتا ہوں، اور کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ صبح ہوئی اور ابرہہ نے فوج کو کعبے کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، لیکن بڑا ہاتھی محمود کعبے کی دشا میں قدم بھی نہ بڑھا سکا۔ اتر کی طرف موڑتے تو چلتا، دچھڑ کی طرف موڑتے تو چلتا، لیکن کعبہ کی طرف جاتے ہی زمین میں گڑ جاتا۔ یہ اللہ کی قدرت کا پہلا نشان تھا۔ پھر اچانک آسمان پر کالی کالی پرتیں نظر آنے لگی۔ لوگ سمجھے شاید بادل ہے، لیکن وہ تھی ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ ہر پرندے نے اپنی چونچ اور پنجوں میں سجیل کے سرخ سخت پتھر اٹھا رکھے تھے۔ پرندے جھنڈوں کی صورت میں نیچے اترے اور ابرہہ کی فوج پر پتھر برسانے لگے۔ پتھر جس پر لگتا وہ پگھلتی ہوئی مٹی کی طرح گر جاتا۔ فوج کے ہاتھی، سپاہی سب ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ جان بچا کر بھاگا، لیکن یمن پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ اللہ کا ظاہری معجزہ تھا، اور کعبہ کسی بادشاہ کی حفاظت سے نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت سے سلامت ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی مدد آسمان سے اترتی ہے۔ واقعہ فیل ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اس کی حفاظت ہر دور میں قائم ہے اور رہے گی۔ سبسکرائب